بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد من أحد من أحد عنه حاجزين. ایک ایسا گروہ ہے جسے کہا جاتا ہے منکرین حدیث، جو کہتے ہیں بس کلام اللہ کافی ہے، حدیث رسول کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، حدیثیں تو یہ بعد میں صدیوں بعد لکھی گئی ہیں، محدثین نے لکھی ہیں اور اپنی طرف سے اس کو خلط ملط کر کے ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں ملا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ سونپ دی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے وہ حدیث جسے کہا جاتا ہے وہ حجت نہیں ہے، وہ قابل اعتبار ہی نہیں ہے، قرآن ہی قرآن ہے، کیونکہ قرآن اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نازل کیا ہے، یہ رہنمائی کا ذریعہ ہے، اور قرآن کریم کی ہی وہ بعض آیات سے استدلال کرتے ہیں، غلط استدلال کرتے ہیں، دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک جگہ پر فرمایا کہ یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے تبیان لکل شیء، جو ہر چیز کو کھول کے رکھ دیتا ہے، اس کی وضاحت کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں دیکھو جی قرآن تو ہر مسئلہ بیان کرتا ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے نماز کا حکم دیا ہے، نماز ظہر کے کتنے فرض ہیں، عشاء کے کتنے ہیں، فجر کی سنتیں کتنی ہیں، وتر کس نماز کے ساتھ پڑھنے ہیں، یہ سارا کچھ حدیث میں ہے۔ حج کا حکم ہے، اس کے دیگر ارکان، مکمل طریقہ، زکوٰۃ کا طریقہ اور اسی طرح روزے کا طریقہ، یہ ساری کی ساری تفصیلات احادیث میں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ اب مثال کے طور پر مچھلی ہے، قرآن کریم نے اپنا خون جو ہے وہ حرام قرار دیا ہے، لیکن سمندر کا مردار حدیث کہہ رہی ہے کہ سمندر کا مردار یہ مچھلی اور ایک ٹڈی خاص قسم کی ہوتی ہے جو خاص علاقے میں سمندر میں پائی جاتی ہے، یہ حلال ہے۔ یہ کس منہ سے پھر وہ مچھلی کھا سکتے ہیں، یا کئی باتوں میں وہ خود ہی پھنستے ہیں، یعنی یہ طریقے، یہ ضابطے سارے کے سارے احادیث میں موجود ہیں، اور حدیث پیغمبر علیہ السلام کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا نام ہے۔ انہوں نے اس طرح کا مذاق بھی اڑایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے کہتے ہیں مجھے جوتا پکڑاؤ، کہتے ہیں یہ حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے مسواک، کسی صحابی کو کہتے ہیں مجھے مسواک دو، یہ حدیث ہے۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مذاق بھی اڑایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنا جو زبان عطا فرمائی تھی وہ کلام اللہ کی ترجمان زبان تھی، اور آپ کی یہ باتیں یہ قرآن کریم کی آیات کی وضاحت کرتی ہیں، قرآن کریم کی بعض آیات تفسیر کرتی ہیں، ایک آیت سے سمجھ نہیں آتی، دوسری آیت کا ترجمہ پڑھے اس سے ملتی جلتی تو سمجھ آ جاتی ہے۔ قرآن کریم کی بعض آیات کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ایک ہی مثال عرض کرتا ہوں، بہت ساری مثالیں ہیں۔ آپ قرآن کہتا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے کہ دشمن کے مقابلے میں مستعد رہو، تیار رہو۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر میں فرمایا الا ان القوۃ الرمی، کہ وہ یہ تیر اندازی سیکھنا، یہ دشمن کے مقابلے میں قوت تیار کرنا، یہ حدیث میں موجود ہے۔ دشمن کے مقابلے اب تو جدید ٹیکنالوجی آگے نا، وہ الگ بات ہے، یہ ساری اس کی ذیل میں ہی یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اور اس طرح کی کئی ایک مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں جنہوں نے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کہ صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے، کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی، انسان ہونے کے ناطے صحابہ ایسا کرتے نہیں تھے، جان بوجھ کر تو نہیں کرتے تھے، بحیثیت انسان
اللہ رب العزت نے اگرچہ ان کو بہت مقام عطا فرمایا، پھر بھی انسان تھے، امتی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کبھی کوئی کوتاہی ہو جاتی تھی تو وہ سمجھتے تھے کہ ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے آپس میں معاملہ کرتے ہوئے تو یہ تو ظلم ہم کر بیٹھتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جنہوں نے ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، ایمان لانے کے ساتھ ظلم کی ایمان اور ظلم کو آپس میں نہیں ملایا، ہم سے تو ظلم ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وضاحت کی، وہ حدیث میں موجود ہے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ اس ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں ہے جو تم سمجھے ہو، اس ظلم سے مراد ان الشرک لظلم عظیم، بلا شبہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو پتہ چلتا ہے قرآن کی تفسیر حدیث ہے، قرآن کی تشریح حدیث کرتی ہے، قرآن کی آیات کی وضاحت حدیث کرتی ہے۔ اور اسی طرح اپنا کہا جاتا ہے جی نعوذ باللہ، اعتراض کیا جاتا ہے کہ حدیث میں دیکھو جی پرائیویٹ باتیں بیان ہوئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ صدیقہ نے غسل کا طریقہ بیان کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ میمونہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا ہے، اس طرح کی باتیں تو اچھی نہیں نہ لگتی، شرم آتی ہے۔ تو وہ باقاعدہ طور پر ایک اپنا جج بھی ہے، مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ، شیخ الحدیث، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے کتاب لکھی ہے بڑی خوبصورت، حجیت حدیث، کہ حدیث کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، چونکہ حدیث نے ہمیں بتایا قرآن ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ مناظر اسلام حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں منکرین حدیث میں ایک بندہ آ کر کہتا ہے آپ صاحب قرآن کا ایک حرف پڑھیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو حدیث پڑھنے کی کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ انہوں نے کہا یہ تم نے کہاں سے پڑھا ہے کہ قرآن کا ایک حرف پڑھے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں؟ کہتا جی حدیث وچ لکھیا، کہتے پھر مننی ہے نا حدیث، یعنی حدیث کے بغیر تو پھر چارہ ہی نہیں ہے، حدیث نے بتایا ہے کہ یہ قرآن ہے۔ اب اس کو کہتے ہیں، قرآن کو کہتے ہیں وحی متلو، یعنی اس کی تلاوت کی جاتی ہے، حدیث کو کہا جاتا ہے وحی غیر متلو، جس کی تلاوت نہیں کی جاتی لیکن پریکٹیکل اس کا ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے۔ اب یہ جتنی باتیں ہیں، کھانا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کھانا بیٹھ کر کھاؤ، پانی 3 سانس میں پیو، مانگ نکالنی ہے دائیں طرف سے، لباس پہننا ہے، بازو پہننا ہے پہلے دایاں پہننا ہے، جوتا پہننا ہے پہلے دایاں پہننا ہے، واش روم جانا ہے پہلے بایاں پاؤں اندر رکھنا ہے، مسجد سے باہر نکلنا ہے پہلے بایاں پاؤں اندر رکھنا ہے، مسجد میں داخل ہونا ہے پہلے اندر دایاں پاؤں رکھنا ہے، بعد میں بایاں پاؤں رکھنا ہے۔ یہ سارے طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہیں۔ تو قرآن میں مطلق طور پر حکم ہے، احکامات ہیں، اس کی زیادہ تر تفصیل احادیث میں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وضاحت کی ہے۔ لہٰذا حدیث جو ہے، اور یہ حدیث اور سنت ایک اعتبار سے مترادف چیزیں ہیں، اور حدیث ایک اعتبار سے آپ کی بات کا نام ہے، سنت آپ کی پریکٹیکل کا نام ہے۔ تو اہل حدیث یا اہل سنت اچھے القاب ہیں، کاش کہ ہم صحیح معنوں میں اہل حدیث بنے، کاش کہ ہم صحیح معنوں میں اہل السنہ بنے۔ اور یہ جو فرقہ ہے جسے منکرین حدیث کہا جاتا ہے، غلام احمد پرویز ہے، اپنا چکڑالوی گروپ سے کہا جاتا ہے، آج کے دور میں وہ منکرین حدیث کا جو بڑا سرگنا ہے جوید احمد گامدی ہے، میڈیا پہ آتا ہے، نوجوان اس کو سنتے ہیں اور بہکتے ہیں اس کے پیچھے، اس کی میٹھی میٹھی باتوں کے پیچھے آ جاتے ہیں، وہ ورگلاتا ہے کئی ایک احادیث جو اپنے مطلب کی ہیں اس کو وہ دلیل کے طور پر پیش کر دیتا ہے، جو اپنے مطلب سے ہٹ کر ہے اس کا وہ انکار کر دیتا ہے۔ یہ منکرین حدیث وہی قادیانیوں کے سہولت کار ہیں، یہ ان سے ملتے جلتے لوگ ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، آپ کی ذات کا انکار کیا، انہوں نے آپ کی بات کا انکار کیا، یعنی ہمارے لیے آپ کی ذات بھی آخری ہے، ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی آخری ہے۔ یہ چنیوڑ کی بات ہے، حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جی ایک یہ تاریخ میں رقم ہے، تمام مکاتب فکر کے علماء کا ایک پروگرام تھا ختم نبوت کے بارے میں، عوام بھی تھی، علماء بھی تھے۔ تو علامہ شہید رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ مرزا غلام احمد قادیانی، جتنے بھی تمام مکاتب فکر کے علماء اسٹیج پر موجود تھے نا، کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مقابلے میں اپنی نبوت جھوٹی پیش کی، تو اسے تو ہم کافر کہتے ہیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں کسی امام کی بات کو پیش کرے ہم اس کو کیا کہیں گے؟ وہ سارے علماء اسٹیج پر بیٹھے چپ، علامہ شہید رحمہ اللہ کی بات کا جواب نہیں آیا، یعنی کہ ہمارا عقیدہ واضح ہے، ٹھوس ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آخری ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی آخری ہے۔ اگر ان کا یہ اعتراض مان لیا جائے ایک لمحے کے لیے، ویسے تو یہ مانتے نہیں، ہم بالکل نہیں مانتے، ہم انکار کرتے ہیں، تو یہ اعتراض پھر قرآن پر بھی صادق آئے گا، قرآن کا بھی پھر انکار کرو کہ جی دیکھو غسل کا طریقہ حدیث میں بیان، اب قرآن میں ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، عورتیں تمہاری کھیتیاں جہاں سے چاہتی ہو آؤ۔ تو یہ قرآن کے اوپر بھی یہ پھر اعتراض آئے گا، یہ خود ہی ان کو اپنے منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ تو حدیث کے بغیر گزارا نہیں ہے، جس طرح قرآن ہمارے لیے ہے اسی طرح حدیث بھی ہمارے لیے قابل حجت ہے، دونوں لازم و ملزوم ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ،
اگر وہ رسول گڑھ لیتا علینا ہمارے ذمے بعض الاقاویل باتیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی طرف سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں رب کے ذمے باتیں لگا دیتے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم ضرور پکڑ لیتے اس کا دایاں ہاتھ۔ اللہ رب العزت فرما لیتے ہیں کہ پیارے نبی بھی اگر اپنی طرف سے کوئی بات کہتے تو ہم آپ کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے۔ یہی ترجمہ کیا ہے پیر کرم شاہ ازہری نے تفسیر ضیاء القرآن کے اندر، اور یہی بہت سارے علماء نے مفسرین نے ترجمہ بھی یہی ہے، تفسیر میں بھی یہی ہے، کیونکہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، آپ جیسا مقام کسی کا نہیں، آپ جیسا شان کسی کا نہیں، لیکن آپ سے بھی بڑھ کر مقام رب العالمین سے کا ہے، آپ سے بھی بڑھ کر کوئی طاقتور ذات اور آخری ذات ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اگر پیغمبر اپنی طرف سے بات کرتے ہم پیغمبر کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، پھر کیا ہوتا؟ ثم لقطعنا، پھر ہم ضرور کاٹ دیتے منہ الوتین، اس کی شاہ رگ دل، یعنی کہ اس کی شاہ رگ کاٹ دیتے۔ کتنی سخت بات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے، جو اپنے اصولوں کے بارے میں کہ پیغمبروں کو بھی خبردار کر دیا، حالانکہ پیغمبر ایسا نہیں کرتے، یہ ہمیں سبق دیا گیا ہے، یہ ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ خبردار اللہ رب العزت کی بات کے بارے میں یا میرے محبوب کی بات کے بارے میں کوئی غلط قدم نہیں اٹھانا۔ فما منکم، پھر نہ ہوتا تم میں سے من احدن، کوئی ایک بھی، عنہ، ہمیں اس سے حاجزین، روکنے والا۔ ہم پیغمبر کا ہاتھ پکڑ لیتے، ہم اشارہ کاٹ دیتے، پھر ہمیں کوئی روکنے والا نہ ہوتا، کیونکہ یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اور اللہ کو بات کر کے کون جائے کہاں؟ اللہ رب العزت کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میں رب کی اطاعت کی، یعنی کہ جس نے رسول کی باتیں مانی، رسول کی جس نے حدیثیں مانی، رسول کی سنتوں کو جس نے اپنایا، ایسے ہی ہے جیسے رب العالمین کی بات مانی۔ وما علیہ